امام صاحب تو پیدا ہوئے تھے 7ویں صدی میں، 6ٹھی میں اور پیدا ہوئے، اور 728 میں امام ابن تیمیہ فوت ہوئے۔ میں نے 6ٹھی صدی، 6ٹھی کے پیچھے 5ویں، پھر 5ویں کے پیچھے 4تھی، 4تھی کے پیچھے پھر 3ری، پھر 2ری، اور پھر اب پہلی صدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صدی میں سب سے پہلے اللہ بھی اسی چیز کا قائل ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، 3 نہیں 1 ہوتی ہیں۔ ایک طلاق کے کہنے والوں کو گمراہ کہنے والے، اور ایک طلاق کو گمراہی، 3 طلاق کو ایک کہنے والوں کو گمراہ، بد مذہب، عیسائی، شیعہ، اس طرح کے القاب بات دینے والے جو مفتیان کی راہ میں خدا را اس میں تساہل رکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کتاب الطلاق کی پہلی حدیث کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ یہ 7 صدی، 6ٹھی، 5ویں، 4تھی، 3ری، 2ری، پہلی صدی، یہ پوری 6 صدیوں کے امام کہہ رہے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ اور غلط طلاق کے جو طریقے ہیں ان کی نشاندہی گزشتہ ویڈیو میں کر دی گئی ہے، اور جو ہمارے عدالتوں میں ہمارے مفتیان کرام جو طریقہ رائج ہے یہ قرآن کے عین خلاف طریقہ ہے۔ میں نے وہ دلائل اور براہین و ثبوت پچھلی ویڈیو کے اندر سینڈ کا جو ہے ریکارڈ کرا دی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، کیا 3 طلاق کے 3 پر ہم کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، یہ سے کم و بیش یا زیادہ جتنی زیادہ ہوں وہ ایک طلاق ہوتی ہے، اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اس پر اجماع ہے۔ یہ بات ہم دیکھیں گے کیا اس پر اجماع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، اس سے پہلے کسی بندے نے بھی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف بات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو پیدائش بتاؤں گا، ان کی وفات بتاؤں گا، وہ کس صدی میں پیدا ہوئے، اس صدی سے لے کر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتاؤں گا کہ امام ابن تیمیہ سے لے کر پیچھے جتنی بھی صدیاں بنتی ہیں اور نبی علیہ السلام تک بہت سے ائمہ ایسے رہے ہیں جو 3 طلاق کو ایک شمار کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ ساری باتیں سمجھنی ہیں اور سننی ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات کے بارے میں سن لیں۔ آپ کی جو ولادت ہے یہ 661 ہجری کے اندر ہے، 6ٹھی صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہے 728 ہجری کے اندر۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات جو ہے 751 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں بل لم یزل فیہم من یفتیٰ بہ قرنا بعد قرن والی یومنا ھذا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امت میں ایسے لوگ رہے ہیں جو مسلسل ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے رہے ہیں، اور ہمارے دور تک یہی سلسلہ رہا۔ فوت کب ہو رہے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ؟ 751 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی ائمہ رہے ہیں وہ ہر دور میں ایک مجلس کی دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے تھے۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کی کتاب اعلام الموقعین، اس کے اندر یہ تبصرہ ہے۔ اور صدیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دوسرے کا حوالہ اور بھی سن لیں۔ مولانا کرم شاہ ازہری بریلوی وہ فرماتے ہیں، طلاق کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ امت یعنی جس مسئلے میں زمانہ کے ائمہ اسلام اختلاف کرتے رہے ہیں اور اس مسئلے کو مجمع علیہ یعنی اجماعی مسئلہ قرار دینا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جس مسئلے میں اختلاف رہا ہو امت میں ہر دور میں، اور پھر اس مسئلے کو اجماعی مسئلہ قرار دینا، فرماتے ہیں کہ جگر گردے کی بات ہے یہ۔ تو یہ بات وہ اپنی دعوت فکر و نظر کے اندر وہ اپنی یہ بات فرماتے ہیں۔ اب میں وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔
صدی با صدی یہ میں آپ کے سامنے حوالہ جات کروں گا، بات کچھ لمبی ہو جائے گی، آپ نے توجہ سے سننا، اس میں مجھے بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا ہونے والے جو ائمہ پہلے کے ہیں، ان میں سے ایک امام ہیں جن کا نام ہے ابو حیان اندلسی، ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جو 654 کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی ایک تفسیر ہے بحر المحیط، بحر المحیط کی دوسری جلد ہے، صفحہ 463 ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ تجھے 2 طلاق یا تجھے کو 3 طلاق، تو کہتے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، جس نے 2 کہیں یا 3 کہیں تو اس سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو امام ابن تیمیہ سے پہلے پیدا ہونے والے امام ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ان کی بحر المحیط کے اندر یہ فتویٰ ہے۔ اب آگے چلیں معزز ناظرین کرام، 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں جن کا نام ہے امام محمد بن قاسم بن حیبت اللہ التقریتی رحمۃ اللہ علیہ، جو فوت ہوئے ہیں المتوفہ 624 ہجری، 624 ہجری کے اندر جو ہے یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کے ہم اثر ہیں امام ابن سائی، جن کی پیدائش ہے 553 ہجری کے اندر، تو مولود ہیں وہ 553 کے اندر، اور ان کی وفات ہوئی ہے 674 ہجری میں۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ ابن سائی، اس کی جلد 9 ہے، صفحہ 323 تا 324 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے فقیہ تھے، شافعی مذہب تھے، اور آپ کو شافعی مذہب اور اختلافی مسائل پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو آپ 3 طلاق کے مسئلے میں اس کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ یہ امام ابن سائی امام محمد بن قاسم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو 7ویں صدی کے امام تھے امام محمد بن قاسم بن ہیبت اللہ تقریتی، یہ بھی اپنے دور کے اندر اپنی زندگی میں 3 طلاق کو ایک شمار کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ آگے چلیں 6 صدی ہجری کے اندر امام ابن رشد قرطبی، جن کی کتاب ہے بدایت المجتہد، بدایت المجتہد کی جلد 3 ہے، صفحہ جو ہے 84 ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بیک وقت 3 طلاق کو لازم کر دیا، اس نے مشروع سنت میں موجود حکمت کو ختم کر دیا۔ مشروع سنت میں موجود حکمت کیا ہے کہ طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دیں، 90 دن کا جو ہے دورانیہ عدت کا ہوتا ہے، اس میں خاوند بیوی سوچ و بچار کر کے پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ حکمت کہاں ملے گی آپ کو؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 کے اندر ملے گی آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیں 5ویں صدی کے ایک امام ہیں امام احمد بن محمد بن مغیث، جن کی پیدائش ہے 406 ہجری کے اندر، اور جن کی وفات ہے 459 کے اندر۔ ان کے کتاب ہے مقنع فی علم الشروط، المقنع فی علم الشروط ان کی کتاب ہے، جس کا صفحہ 80 تا 82 تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے بحث کی، اور 3 طلاق کے عدم وقوع والے قول اور دلائل انہوں نے پیش کیے۔ وہ دلائل پیش کیے کہ جن سے 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، بلکہ 3 طلاقوں سے 1 طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ جو امام صاحب تھے یہ بھی 3 طلاق کے 1 کے قائل تھے، محمد بن مغیث رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے بارے میں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے مواہب الاحکام للقاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ 299 کے اندر فرماتے ہیں ان کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابن مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 ماننا ہی، یعنی 3 طلاق کو 1 ماننا، یہ احمد بن مغیث رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ یہ خود بھی قائل تھے 3 طلاق کے 1 ہونے کے ابن مغیث، اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے گواہی بھی ان کے بارے میں دے دی، یہ 3 طلاق کے 1 کے قائل تھے۔ یہ اپنا ان کا موقف بھی پتہ چل گیا، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الاحکام کے اندر ان کے بارے میں گواہی بھی دے دی ہے۔
تو یہ تھے 5ویں صدی کے امام۔ اور اس کے ساتھ آپ آگے چلیں، 4تھی صدی کے اندر مشہور حنفی امام ابو جعفر طحاوی، جن کی وفات ہے 321، اور یہ اس صدی کے مشہور حنفی عالم تھے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ ذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا مان فقد وقعت عليها واحدہ، کہتے ہیں کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے تو وہ ایک واقع ہوتی ہے۔ اب یہ بھی قائل ہے کہ ایک قوم کا یہ نظریہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں بعض لوگوں نے 3 کو 1 مانا اور بعض نے 3 کو 3 مانا۔ تو یہ مشہور امام ہے 4تھی صدی کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور امام ہے 4تھی صدی کے امام ابن زمبا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں محمد بن مغیث جو 5ویں صدی کے امام تھے، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابن زمبا ہمارے زمانہ کے بہت بڑے شیخ تھے یہ، اور یہ جو امام ابن زمبا رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے دور کے بہت بڑے شیخ تھے، اور انہوں نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کے ایک ہونے کا ان کا بھی فتویٰ ہے۔ یہ امام ابن زمبا کا فتویٰ بھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ابن مغیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، وہی جو ان کی سابقہ کتاب المقنع فی علم الشروط، اس کے اندر فرماتے ہیں۔ تو یہ 4تھی صدی کے 2 امام، ایک حنفی عالم دین امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابن زمبا رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4تھی صدی کے 2 عالم ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اس کے بعد جو ہے 4تھی صدی کے ایک اور امام بھی ہیں، وہ بھی سنتے جائیں۔ امام احمد بن بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 344۔ آپ کا فتویٰ بھی ہے، وہی فتویٰ ہے جو ابن مغیث نے اپنی کتاب المقنع فی علم الشروط کے اندر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تیسری جو یہ 4تھی صدی ہے، اس کے 3 امام ہیں، امام طحاوی، امام ابن زمبا اور امام بقی بن مخلد، یہ 3 امام ہیں 4تھی صدی کے، اور یہ تینوں قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ اب تیسری صدی میں چلتے ہیں۔ تیسری صدی کے اندر کون ہے جی؟ امام داؤد بن علی الظاہری، یہ اور ان کے جتنے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، اصحاب ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں۔ یہ تیسری صدی کے امام ہیں، امام داؤد بن علی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعلام الموقعین کے اندر فرمائی، اور یہ بھی ایک مجلس کے اندر 3 طلاق کو ایک ماننے کے قائل تھے۔ اور اس کے بعد دوسری صدی کے اندر امام محمد بن مقاتل رازی حنفی، جن کی وفات ہے 248 ہجری، اور دوسری امام ہے امام محمد بن اسحاق المدنی متوفہ 151 ہجری۔ یہ 2 امام ہیں۔ تو امام محمد بن مقاتل رازی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام محمد بن اسحاق المدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ پہلے جو امام مقاتل رازی کے بارے میں امام علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر فرمایا کہ وہ بھی 3 طلاق کے ایک ہونے کا وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ گواہی کیسے نے دی؟ یہ دوسری صدی کے امام مقاتل کے بارے میں عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسری امام محمد بن اسحاق المدنی، جن کے بارے میں امام طحاوی خود فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے فرمایا، قال محمد بن اسحاق 3 جو طلاقیں یرد الی الواحد، 3 طلاقوں کو ایک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بات مختصر اختلاف العلماء کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اس کا صفحہ 462 ہے۔ تو یہ دوسری صدی کے 2 امام ہو گئے، امام مقاتل اور دوسرے جو ہیں امام محمد بن اسحاق، یہ دوسری صدی کے امام ہیں۔ یہ بھی قائل ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک طلاق ہوتی ہے۔
اب یہ امام صاحب تو پیدا ہوئے تھے 7ویں صدی میں، 6ٹھی میں اور پیدا ہوئے، اور 728 میں امام ابن تیمیہ فوت ہوئے۔ میں نے 6ٹھی صدی، 6ٹھی کے پیچھے 5ویں، پھر 5ویں کے پیچھے 4تھی، 4تھی کے پیچھے پھر 3ری، پھر 2ری، اور پھر اب پہلی صدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صدی میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 228 ہے، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں وہ، اور ان کے خامن وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور اس مدت میں ان کے خامن ان کو لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کو طلاق دو، پھر اس کو 90 دن کے لیے چھوڑ دو، پھر اس 90 دن کے اندر خامد لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ پہلے اللہ کا قرآن، پھر مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، پہلی صدی کے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی اسی چیز کا قائل ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں 1 ہوتی ہیں، ایک طلاق کے کہنے والوں کو گمراہ کہنے والے، اور ایک طلاق کو گمراہی، 3 طلاق کو ایک کہنے والوں کو گمراہ، بد مذہب، عیسائی، شیعہ، اس طرح کے القاب بات دینے والے جو مفتیان کی راہ میں خدا را اس میں تساہل رکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کتاب الطلاق کی پہلی حدیث کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ یہ 7 صدی، 6ٹھی، 5ویں، 4تھی، 3ری، 2ری، پہلی صدی، یہ پوری 6 صدیوں کے امام کہہ رہے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنے والے شیعہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنے والے مرزائی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنے والے جو ہیں وہ بد مذہب ہیں، وہ فلاں ہیں۔ میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اس طرح صحابہ کرام کا تو یہ نقل کیا حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی 9ویں جلد صفحہ 363 کے اندر کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، یہ صحابہ جو ہیں 3 طلاق کے 1 کے قائل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے طالب علم کو اور آپ سامعین و ناظرین کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی اختلافات سے بچا کر ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے، غلط فتوے لگانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔